کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، عشق رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، عشق رسول زندہ کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، عشق رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک۔ ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب قاری افضال احمد نقشبندی صاحب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اب میں قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور مجاہد ختم نبوت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نظام مصطفیٰ کے سپاہی محترم جناب ملک بشیر احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے علامہ جمیل احمد نائمی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ مجاہد اہل سنت قائد پنجاب حضرت علامہ مولانا حافظ نصیر احمد نورانی صاحب، صدر جمعیت علماء پاکستان پنجاب، آپ تشریف لاتے ہیں، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے محسنین، اپنے پیش رو جمعیت علماء پاکستان کے رہنما، جنہوں نے ساری زندگی غلبہ دین کے لیے
نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کوشش کرتے کرتے گزاری، ان کی یاد میں یہ سیمینار انعقاد پذیر ہے۔ ہم نے ان کا تذکرہ کرنا ہے، بالخصوص ان 3 بزرگوں کا، حضرت مولانا مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب جامعہ نعیمیہ کراچی کے ناظم تعلیمات رہے، بہت بڑے عالم، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب، ممتاز سماجی اور دینی رہنما ملک بشیر احمد نظامی صاحب۔ اب ہم سبھی لوگ تینوں بزرگوں کا ذکر کریں تو اس کے لیے تو بڑا وقت ہے، بڑا وقت چاہیے۔ اگر اس کو شارٹ کر لیا جائے، وقت بھی کم ہے، مفتی صاحب، مفتی تصدق صاحب اپنے استاد گرامی مولانا خادم رضوی صاحب کا تذکرہ کریں، تو قاری صاحب قبلہ مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب کا ذکر خیر کریں، تو میں اپنے محسن اپنے بزرگ ملک بشیر احمد نظامی کا تذکرہ کرتا ہوں، تقسیم بھی ہو جائے گی اور کام بھی تھوڑے وقت میں زیادہ ہو جائے گا۔ میرے تحریکی ساتھیوں، قیادت وہ ہوتی ہے جو وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والی صلاحیت رکھتی ہو۔ دیوار کے ساتھ سر مارنا قیادت کا کام نہیں، دیوار سے راستہ تلاش کرنا قیادت کا کام ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب تحریک پاکستان چلی، جن لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی، تحریک ڈگمگا رہی تھی، اس دور میں سنی علماء نے آل انڈیا سنی کانفرنس کے نام سے کانفرنس کر کے 5000 علماء و مشائخ جمع ہو کے قائد اعظم کی پشت پہ کھڑے ہو گئے۔ قائد اعظم کو کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جس چیز کی بھی ضرورت ہو، وقت کی، مال کی، یہ سنی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ قیام پاکستان کے بعد 70 میں الیکشن ہوئے، قیادت امام شاہ احمد نورانی صدیقی کے ہاتھ میں آئی، اسمبلی ساری کی ساری سیکولر تھی، بھٹو بھی سیکولرزم کے نام کا نعرہ لگا کے ووٹ لے کے آیا تھا۔ اسی اسمبلی کا رخ بدل دیا، سوچ بدل دی، ولی خان اکبر بھوٹی جیسے لوگوں سے امام شاہ احمد نورانی نے ختم نبوت کا مسئلہ حل کروایا۔ اس کا نام قیادت ہے۔ پھر اسی اسمبلی، اسی حکومت 1977 میں سارے قوم کا رخ موڑ دیا گنبد خضرا کی طرف، نظام مصطفیٰ تحریک چلا دی۔ یہ بصیرت ہے امام نورانی کی۔ ان کے جانے کے بعد ایک بڑا خلا تھا، اس کو پر کرنے کے لیے جمعیت علماء پاکستان کے وہ ساتھی جنہوں نے ساری زندگی امام نورانی سے وفاداری کی، آج بھی میدان عمل میں ہیں۔ میں شارٹ بات کر رہا ہوں۔ ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ نے جب سلمان تصیر کو واصل جہنم کیا، قیادت کے فون بند ہو گئے۔ اس وقت بھی لوگ سوچتے تھے اب کیا بنے گا۔ ایک بڑے صوبے کا گورنر قتل ہو گیا، قتل کرنے والا ممتاز قادری پولیس مین ہے، سپاہی ہے پولیس میں، اس کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ بڑے بڑے سیاست کے جگادریوں نے اپنے فون بند کر لیے۔ جمعیت علماء پاکستان کے صدر ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر نے اعلان کیا، ہم ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کا نام قیادت ہے۔ آگے چلیں، حالیہ دنوں میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حق پہ تھا، حق پہ ہے، ہم سارے سنی اس کے ساتھ ہیں، اس کا موقف ٹھیک ہے۔ جو صحابہ کو بھونکتے تھے ان کی زبان روکنے کے لیے وہ میدان میں اترا، اور جب ان کا پیر خانہ، ان کا استاد خانہ ان کے مقابلے پہ آ گیا تو ساری قوم خاموش ہو گئی، کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ سارے ڈرتے تھے، اتنے بڑے گدی نشین اور بڑے بڑے سجاد گان مقابلے پہ کھڑے ہیں، اور بڑی بڑی جماعتیں ہونے کا دعویٰ کرنے والے مقابلے پہ ہیں۔ ایک مرد حر جو آج یہاں موجود ہے وہ اٹھا، اس نے پوری قوم کی سوچ بدل دی۔ جو لوگ اشرف آصف جلالی کی حمایت میں ایک لفظ نہیں کہتے تھے،
ان کے بھائی کے جنازے پہ قاری صاحب کی تقریر نے سوچ بدل دی اور پوری قوم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے ساتھ کھڑی ہو گئی. پھر قوم نے وہ منظر بھی دیکھا, وہ میدان سیاست کے جگادری اور پہلوان اور بڑے بڑے سجادہ نشین ناصر باغ میں اکیلے کھڑے تھے, ان کو سننے والی عوام موجود ہی نہیں تھی. وہ اپنی تقریریں اپنے آپ کو اور اسٹیج والوں کو سنا رہے تھے. چند سال پہلے بھی دیکھا, یہی لوگ اسی باغ میں بڑے بڑے مجموعوں سے خطاب کرتے تھے. آج پھر اللہ نے کرم کیا. اچھا کیا ہوا, قاری صاحب جب میدان میں اترے تو قوم جاگی, سنی قوم بیدار ہو گئی, مقابلے پہ اتر آئی. ہم نے کہا ہم شیعوں کا راستہ روکیں گے, اسی لیے کہ انہوں نے صحابہ کی گستاخی کی ہے. قاری صاحب کے خلاف دہشت گردی کا حکومت نے پرچہ دے دیا, گرفتار کر لیا, جیل بھیج دیا. اللہ نے پھر کامیابی دی. 3 دن پہلے پہلی تاریخ پہ جج نے شرمندگی سے کہا کہ آپ 15 دن جیل رہے, میں شرمندہ ہوں, میں آپ کا پرچہ ابھی خارج کرتا ہوں. پھر ایک وقت وہ بھی تھا جب 1970 میں مولانا باشانی نے سیکولر کا نعرہ لگایا اور کہا ہم پاکستان توڑیں گے, توڑنے کی باتیں کی. اس کے مقابلے پہ بھی جمعیت علماء پاکستان نے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سنی کانفرنس کی, اور اس کانفرنس میں جو پیش ایک نوجوان اخباروں میں اس وقت کے اخبارات رسالے پڑھ لیں, آگے بڑھ کر پیغام دے رہا تھا, گلی گلی نگر نگر پھر رہا تھا, سنیوں کو بیدار کر رہا تھا. اس کی تصویر دیکھیں. آج کا وہ بزرگ جو ہم میں موجود نہیں, اس کا نام ملک بشیر نظامی ہے. یہ ہیرے تھے اہل سنت کے جو ہم سے بچھڑ گئے, ہمیں داغ مفارقت دے گئے. یہاں لاہور میں کوئی مسئلہ تھا انتظامیہ سے یا کوئی کسی کا ہاسپٹل میں پرابلم ہوتی, نظامی صاحب محترم میو ہاسپٹل, سروسز ہاسپٹل کی پیشنٹ کمیٹیوں کے تاحیات ممبر تھے. مجھے ان کارکنوں کا بھی پتہ ہے جن کا 5-5 لاکھ روپے کا بل تھا, وہ ان کمیٹیوں سے فنڈ سے منظور کروا کے ان کو فری علاج کروایا. ایسے کارکن موجود ہیں الحمدللہ, وہ ان کے ہاتھ نظامی صاحب کے لیے اٹھتے ہیں. اور مجھے یقین ہے جب ایسے بے سہارا اور غریب لوگ دعا کرتے ہیں تو پھر نظامی صاحب کے لیے اللہ ان کی مشکلیں دور کر کے جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دے گا. ساری زندگی قاری صاحب قبلہ سے میں نے کئی مرتبہ سنا, آپ نے بھی سنا کہ بزرگ کہتے ہیں نا, پریا اس دا جانی ہے جندہ توڑ چڑھے. نظامی صاحب ساری زندگی بڑی بڑی حکومتیں, وزیر, ان کو کمیٹیوں کی پیشکشیں, ان کو بلاتے رہے اپنی جماعت کا ٹکٹ دینے کے لیے, یہاں ناظم کا ٹکٹ دینے کے لیے حکومتی ایوان, لیکن اس نے کہا نہیں, نظام مصطفیٰ کا سپاہی ہوں, اسی جھنڈے میں کفن چاہتا ہوں. اور پھر اسی جھنڈے میں وہ کفن لے کے دنیا سے گیا. اس کا نام ملک بشیر نظامی ہے. آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ ہر سال 1 جنوری کو یا 31 دسمبر کو حکومت مشرف دور میں بالخصوص یہاں لوگ شراب و کباب کی محفل سجاتے ہیں. مشرف نے کہا تھا کہ میں لاہور آؤں گا. ان دنوں میں شاید وہ دن گزر گئے, ان دنوں میں بھی روکا تھا قاری صاحب نے یہ بیان دے کے, کہا کہ لاہور میں آئے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑیں گے. پھر بسنت کے موقع پہ مشرف نے کہا کہ میں جرنیل ہوں, لاہور میں آ کے, اب تو جرنیل کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں, رات کو منتیں بھی کی جاتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے ہماری بات سن لو, اور پھر کہا جاتا ہم ان سے بات بھی نہیں کریں گے. بھئی بات کرنی حکومت سے نہیں, خان سے نہیں, کس سے کرنی ہے؟ یہ کیا دوگلی سیاست ہو رہی ہے؟ جمعیت علماء پاکستان نے ساری زندگی قیادت نے دوگلی سیاست نہیں کی, نظام مصطفیٰ کا پرچم تھام کے رکھا ہے. تو مشرف نے کہا میں لاہور آ کے یہاں بسنت مناؤں گا. لاہور کے اخبارات گواہ ہیں,
जमीयत उलमाए पाकिस्तान के उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे कारी साहब किबला, इन्होंने ऐलान किया कि जो जर्नैल हुकूमती वजीर या कोई ऐसा गुमाश्ता लाहौर में आके बसंत मनाने का ऐलान करता है, हमने भी नौजवानों का एक जत्था तैयार किया है, हम इन बदमाशों की टांगे तोड़ेंगे, बसंत नहीं मनाने देंगे। उस आवाज में इतने असर था, इतनी कुव्वत थी और इतनी जगह पे सुनी गई। अगले दिन कारी साहब गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन हुकूमत ने, कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लेके वो बसंत को बंद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बंद है। ये क़यादत होती है जो कौम की सोच बदल दे, रुख तब्दील कर दे हवा का, वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। और मलिक बशीर निज़ामी कोई 75 साल की उम्र गुजार के दुनिया से चले गए, लेकिन सारी जिंदगी जमात के साथ वफादारी से गुजारी, जमात की क़यादत के साथ मुखलिस होकर चले, एक कारकुन रह के फख्र महसूस करते थे। जमीयत उलमाए पाकिस्तान लाहौर के सदर एक अरसा तक रहे और अपनी तंगी, अपनी कोई ऐसी चीज आड़े नहीं आने दी। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के पैगाम को आम किया, परचम को बुलंद रखा। सब अहबाब, मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे कायदे पंजाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ नसीर अहमद नूरानी साहिब, सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान पंजाब, खिताब फरमा रहे थे। अब मैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तसद्दुक़ हुसैन रज़वी साहब से मुल्तमिस हूँ। आप जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा हैं, तशरीफ़ लाते हैं। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह को खराज तहसीन पेश करते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़्त मुख्तसर है, हज़रत क़िबला कारी साहब ने गुफ्तगू फरमानी है। मैं आजकल थोड़ा मेरी निजी मसरूफ़ियात हैं, तो जमीयत उलमाए पाकिस्तान की जो ऑफिशियल्स मीटिंग्स वगैरह हैं उनसे मैं थोड़ा दूर हूँ। परसों तरसों मुझे फ़ोन आया किसी साहब का, कहने लगे जी जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने इश्तिहार एक छापा है फेसबुक पे। मैंने कहा मैंने नहीं देखा, फरमा दें क्या? कहने लगे वो ये नाम है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैंने कहा बोलें। कहने लगे नाम है हज़रत मौलाना बशीर अहमद रज़ामी साहब, हज़रत मुफ्ती जमील अहमद नईमी साहब, हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी, हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन। तो उसका सवाल ये था कि ये जो आपने इश्तिहार में लिखा हज़रत मौलाना बशीर अहमद रज़ामी, तो बशीर निज़ामी साहब जो हैं वो कौन से मदरसे में पढ़ते रहे? मैंने उसे कहा नहीं, वो किसी मदरसे में नहीं पढ़ते रहे। कहने लगा वो मौलवी थे। मैंने कहा नहीं। कहने लगे फिर ये हज़रत मौलाना क्यों लिखा हुआ? मैंने कहा गुलिस्तान के आगाज़ में शेख सादी ने एक हकायत लिखी है। उन्होंने कहा कि किसी आदमी ने, वो गया ना वाशरूम में, हम्माम में, ईरान में, तो जब वो नहाने लगा तो पहले मिट्टी होती थी साबुन की जगह पे, तो नाई ने उसे मिट्टी दी। शेख सादी कहते हैं वो मिट्टी को हाथ में पकड़ के बंदा कहने लगा भी है तो मिट्टी, लेकिन तुझे नाई ने इतना संभाल के रखा है, खुशबू आ रही है, तो मिट्टी से तो खुशबू नहीं आती। इतनी ज़मीन मैंने देखी है बहुत सारी जगह पे। तो शेख सादी ने लिखा वो मिट्टी ज़ुबान हाल से कहने लगी कि हूँ तो मैं मिट्टी और मेरी कदर व कीमत भी कोई नहीं, लेकिन यहाँ नाई ने शापर चढ़ा के, कागज़ चढ़ा के जो संभाल के रखा और मुझसे खुशबू भी आ रही है, तो वो मिट्टी कहने लगी मैं असल में चंद दिन फूलों की खुशबू में रही हूँ। तो उस सोबत ने, जो मेरे यार थे ना फूल, उन यारों की रंगत ने मुझ पर भी रंग चढ़ाया और मुझे खुशबू आने लगी। मैंने कहा बशीर निज़ामी साहब मदरसे में नहीं थे, लेकिन 60 साल उन्होंने उलमा की सोबत में गुजारे हैं। आज वो भी मौलाना बशीर नहीं ढेली का वो बहुत औली जाई थकना ना जाओ तुसी, मतलब कि जी जाहिर है 60 साल जिस बंदे ने जे यूपी च काम किया है, असी उन्होंने खराजे तासीन पेश करने लगे। हौली जी सुभान अल्लाह, पर ठीक है हो गई। आ जाए जनाब।
اور یہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا جی کہ نظام مصطفیٰ کا کام کریں تو کیا فائدہ ہوگا، وہ فائدہ یہی ہوگا کہ نظام مصطفیٰ کے جو لیڈر ہیں نا، جب آپ ان کی جماعت میں آئیں گے تو وہ رنگ آپ پر چڑھے گا، اور یہ صرف دنیا میں نہیں، یہ انشاءاللہ قیامت والے دن بھی، جہاں حضرت علامہ کاظمی ہوں گے، مجاہد ملت ہوں گے، قائد ملت اسلامیہ ہوں گے، حضرت سفیر اسلام ہوں گے، حضرت محدث کچوچوی ہوں گے، وہاں جمعیت علماء پاکستان والوں کو آواز لگے گی تو غیر مولوی بھی ان علماء کے ساتھ جنت میں انشاءاللہ جائیں گے۔ حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ، چونکہ وقت نہیں ہے ویسے تو میں پوری کتاب اگر آپ مجھ سے سننا چاہیں حضرت امیر المجاہدین کے حوالے سے، میں جب لاہور میں آیا تو پہلے ذمہ دار عالم جن سے میری ملاقات ہوئی، لاہور میں آ کے مجھے کوئی بندہ نہیں جانتا تھا، بلکہ جس بندے کے ساتھ میں لاہور آیا میں اسے بھی نہیں جانتا تھا، یعنی جب مجھے گھر والوں نے کہا بھئی یہ ساتھی ہیں، ان کے ساتھ انہیں لاہور جانا ہے، تو پہلے دن میں نے اس کو دیکھا نوجوان کو، بھئی یہ ساتھی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ مجھے لے کے جائیں گے۔ تو اس کے بعد پہلے جس ذمہ دار عالم سے میری ملاقات ہوئی اس کا نام امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی ہے، اور پھر آخر تک حضرت سے تعلق کے محبت رہا، بہت شفقت فرماتے تھے، اور ان کی بڑی محبتیں، عنایات، سب کچھ انہی کا کرم ہے۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے حضرت امیر المجاہدین کے حوالے سے، ایک بات تو یہ کہ جو امیر المجاہدین کی خصوصیت تھی، ہم چاہتے تو ہیں، بہت سارے لوگ آج کل مطلب کہ جی نام اپنوں کی بات نہیں، ہم تو ان کے ساتھ تھے، زندگی میں بھی الحمدللہ تعلق کے محبت تھا، حضرت قاری صاحب کے ساتھ بڑا وہ شرم ہے۔ یہی میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ امیر المجاہدین کا جو خاصہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے اسلاف کا بہت ادب کرتے۔ حضرت قائد ملت اسلامیہ کانا تشریف لائے، پرانی بات ہے غالباً 99 کی، ان دنوں مولانا اشرف سعیدی صاحب بھی جمعیت علماء پاکستان میں تھے، حامد سعید کاظمی صاحب، یہ سارے بزرگ جمعیت میں تھے۔ اشرف سعیدی صاحب نے کانے میں پروگرام کروایا ختم نبوت کانفرنس کا، ہم دفتر میں نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر، میں اس وقت پڑھتا تھا، غالباً نور العزا پڑھتا تھا، یہ تیسرے سال میں قدوری وغیرہ، تو مجھے نورانی صاحب فرمانے لگے رات آپ کانفرنس میں جائیں گے۔ میرے جو ساتھی تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے فوت ہو گئے، بہت اچھے عالم تھے، مولانا ریاض احمد رضا صاحب، وہ مجھے کہنے لگے مدرسہ جانا ہے، میں نے کہا چھوڑ یار بزرگ روزانہ، میں نے عرض کی حضور ہم جائیں گے۔ نورانی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ ان کو جو JUP کے ساتھ کہا میری گاڑی میں بٹھا دیں۔ خیر ہم نورانی صاحب کی گاڑی میں نہ بیٹھے، لیکن ہم کانے پہنچ گئے۔ کانے جب پہنچ گئے تو نورانی صاحب کی چنگی پہ دعوت تھی، ابیب ٹریڈرز والوں نے، ملک ارشد مہر صاحب کو یاد ہوگا، سلیم امان صاحب کو بھی، ابیب ٹریڈرز والوں نے دعوت کھانا رکھا۔ کانے ہم گئے، ہم اسٹوڈنٹ تھے، نعرے مارتے تھے۔ نورانی صاحب قبلہ جب گاڑی سے اترے تو ہم سب سے آگے تھے، وہ جیوے جیوے شاہ نورانی صاحب نے دیکھا، ایک ہاتھ سے مجھے پکڑ لیا، دوسرے ہاتھ سے وہ مولانا ریاض، کہنے لگے مولانا آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے کہا حضرت ہم تو کانے آ گئے، کھانا کھایا؟ میں نے کہا جی کھا لیا، لنگر کچھ چاول شاید بنے ہوئے، ہاتھ پکڑ کیسے بند؟ اب ظاہر ہے نورانی صاحب نے ہاتھ پکڑا، کو کہہ تو نہیں سکتا مولوی صاحب تسی پیچھے چلے جاؤ، ہاتھ پک کمرے میں لے کے بیٹھے، انہوں نے کچھ پھل وغیرہ کا انتظام، تو حضرت قائد ملت اسلامیہ نے اپنے ہاتھ سے سیب کاٹ کے، مجھے کل کی طرح یاد ہے، اس کے 4 حصے کیے، 2 پھاڑیاں مجھے دی، 2 مولانا ریاض صاحب کو دی۔ اچھا میں جب اگلے دن آیا نا تو میں نے حضرت امیر المجاہدین کو، اس وقت یہ ہم پڑھتے تھے غالباً ان سے علم و سیغہ، شاید ثانیہ کا سال تھا، علم و سیغہ کا پیریڈ پڑھ کے تو میں نیڑے ہے، کہنے لگے کی گل ہے؟ میں کہ جی تو انہیں ایک گل سنانی، آج فرمانے لگے کی گل ہے؟ میں کیا کل راتی نورانی صاحب نال ملاقات ہوئی کانے، تو نورانی صاحب نے مینوں اپنے ہاتھ نال سیب کاٹ کے دیتا، مینوں کہنے لگے پراں دفع ہو جاتے، بکواس نہ کر، پیچھے ہو جا۔ میں کیا حضور میں آدھے اے منہ تیرا، وہ کملیا بین الاقوامی لیڈر ہو، تو مولانا نورانی نال سلام بھی لینا پڑے گا؟ میں کہ اللہ پاک دی قسم راتی انہوں نے مینوں سیب کاٹ کے دیتا جی۔ مینوں کہنے لگے پیچھے ہو جا۔ میں کہ استاد جی میں سچ میں، کہنے لگے اچھا میں گل سنائی انہوں نے ساری، پورا 1 ہفتہ علم و سیغہ پڑھا کے مجھے بلائیں اور کہیں وہ مولانا کی بات سنا پھر بھائی، 1 ہفتہ امیر یہ ادب تھا، اور مجھے فرمانے لگے کہ بھئی یار تو حضرت نے اتنا، اچھا میں کیا استاد جی بھئی تسی نہیں کدی بیٹھے؟ کہنے لگے ساڑھے جڑے استاد ہیں نا مولانا رشید احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ذمہ دار عالم تھے، کشمیر سے ان کا تعلق تھا، اور بہت یعنی وہ اتنا ذمہ دار آدمی تھا کہ بازار میں چینی خریدتے ہوئے بھی
وہ کوئی نہ کوئی اگر استاد فرماتے تھے، میں نے تو چند مہینے ان کی صحبت میں رہا، قبلہ امیر المجاہدین مجھے فرماتے تھے بھی ہم چینے لینے جاتے تھے نا، چینی کیا شے ہے، دال لینے، تو مولانا رشید صاحب بھائی کبھی ہاتھ سے ایسے، کبھی ایسے، کبھی ایسے، تو میں نے ایک دن کہا استاد جی بھی چینی دا حساب کر دے ہو؟ کہنے لگے نہیں، میں کیا کی؟ کہنے لگے میں ہدایہ دی کوئی نہ کوئی فقی جزی جڑی نہ ہوتے تھے باس کر رہا ہوں۔ مولانا اتنے نیک آدمی تھے، مولانا رشید احمد نقشبندی، اور مجھے قبلہ امیر المجاہدین نے فرمایا کہ مولانا رشید صاحب میرے استاد تھے، وہ مجھے فرماتے تھے کہ مولانا نورانی سے خود سلام لینا بھی بے ادبی ہے، اور فرمایا مجھے استاد کہتے تھے کہ زندگی میں نے حضرت سے صرف 3 مرتبہ سلام لیا ہے، اور وہ بھی حضرت نے خود مجھے بلا کے ہاتھ ملایا تو میں نے ملایا ہے، وگرنہ میں دور سے اور قبلہ قاری صاحب گواہ ہیں، یہ مجھے فرماتے ہیں مولانا رشید صاحب نے مجھے کہا کہ بھی مطلب مجھے پنجاب کی شورا میں رکھ لیں۔ میں نے کہا بہت ذمہ دار عالم ہے حضرت، ہم تو چاہتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں پر میں نے کام کوئی نہ دسیں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر شورا میں کیوں رکھے؟ کہنے لگے صرف شورا چے رکھنا ہی تاکہ اجلاس ہوئے تو میں کام کوئی نہیں کرنا، لیکن شورا میں آ کے 2-3 گھنٹے میں حضرت کی زیارت کیا کروں۔ اور قبلہ امیر المجاہدین یہ ان کا خاصہ تھا۔ کل میں نے حافظ صاحب شاید چلے گئے، کل رات کوئی بات تھی تو وہاں وہ بابا جی نے کوئی مطلب جملہ کہا، اور وہ بڑا ان کا سائنٹیفک جملہ تھا۔ وہ بعد میں مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا، اس نے کہا یار مولانا انج دیاں گلاں کرتے سن امیر المجاہدین، سانتے پتہ نہیں، استاد گلاں وچ لگے سن، فرماندے میں سونا ہونا چاہتے ہو؟ یہ استاداں دی ہن تانوں گل سنا رہا، تقریروں تو کلپ تساں بھی سنے ہونا، سونا ہونا چاہتے ہو؟ اور ساڈے منڈے ایویں کریماں لاندے نے، فلانی کریم لا، فلانی کریم لا، قرآن پڑھیا کرو، قرآن نال حسن آئے گا۔ میں نے ایک ڈاکٹر کہنے لگا برطانیہ چ طبی تحقیق آئی کہ جو روزانہ صبح قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ گل کردے استاداں نے وچ ایک اور گل کیتی، میں ہن ادبن نہیں کردا تے تواڈے نال، انہاں وچ گل کیتی وے تسی ایڈی روٹی کھا کے سو جاندے ہو تے پھر تے میں نورانی صاحب نو کہا، میں کہا بھی مولانا دا کمال ہی سی استاداں دا امیر المجاہدین دا بھی حضرت نے جیڑا بھی سودا ویچیا وکیا، تو میں نے اگوں نورانی صاحب کہنے لگے نہیں انج کسے دا سودا نہیں وکدا، پہلے امیر المجاہدین بھی کدھرے وکے پھر انہاں دا سودا وکیا، تے اون وکے کتھے انہیں جاننا۔ ہاں بس اے گل انہاں دے پکائی، اور اس تو آخری وقت تک انہاں پہرا دیتا۔ لوگاں نے بہت سارے نے تے کئی بندے چٹی داڑھی رکھ کے بھی انہاں نال رہے، ادوں آدھے سن امیر المجاہدین نے جڑے بڑا کام کیتا، ہن انہاں دے وصال تو بعد جانے جو تاریخ تے میں بڑھائی سی، تے میں کہ تسی اپنیاں تے 18 بنائیاں نو تے نہیں چلائیاں، جیڑی جمعیت علماء پاکستان بھی انہاں دا دعویٰ وہ میں بنائی سی۔ تو میں کہا اچھا تسی مطلب کہ جی حالی تک پھر اتنی لمبی عمر ہے، میں کہا مجاہد ملت بھی ٹر گئے، نورانی صاحب بھی ٹر گئے، سارے بزرگ چلے گئے، تو میں کہا تانوں نہیں کدھروں دعوت آئی بھائی تسی بھی آ جاؤ، یا تساں سارے دے مطلب کہ جی اہل سنت کے بزرگوں کو مطلب کہ جی تانو تشنیع کا نشانہ بنانا ہے؟ یہ وہ بدبخت آدمی ہے، اور یہ سمجھیں یہ بات نہیں میں جس کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، یہ وہ بدبخت آدمی ہے کہ جس نے مولانا نورانی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اور یہ وہ نحوست ہوتی ہے، یہ وہ بدبختی ہوتی ہے کہ جب آپ علماء کی توہین کرتے ہیں، لیکن آپ نے نظام مصطفیٰ کے ساتھ رہنا ہے، اسلام کے ساتھ رہنا ہے، حضور کے ساتھ وفا کرنی ہے، بس یہی ایک پیغام ہے کہ جو قائد ملت اسلامیہ نے دیا اور جو مولانا خادم رضوی صاحب نے دیا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا خادم رضوی صاحب کی تقریریں سوشل میڈیا پہ چلتی تھیں اس لیے انہیں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ میں کہ ٹھیک ہو گیا جناب، اور کوئی حکم؟ جڑے نہیں وجہ یہی ہے۔ تو میں کہ جدو مولانا نورانی سن ادو تساں سوشل میڈیا کیڑا بنایا سی؟ جڑے ادو تو سوشل میڈیا ہے نہیں سی۔ تو میں کہ نورانی صاحب بھی ساری دنیا چ مشہور سن، تو میں کیا کمینے سوشل میڈیا نال مشہوری نہیں، جب بندہ نورانی صاحب بھی مشہور پوری دنیا میں اسی لیے ہوئے کہ جب لوگوں نے کہا نا کہ حضرت جمعیت کے لیے اتنے پیسے دے رہے ہیں نظام مصطفیٰ کے لیے، تو آپ نے فرمایا نہیں آپ نے دیر کر دی ہے، شاید ہم کوئی بات کرتے لیکن اب ہم بک چکے ہیں، ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ اس بندے نے کہا اتنی قیمت تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، فرمایا نورانی بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہے۔ یہ ایک بات ہے آپ یاد رکھیں، جو بندہ بھی حضور سے وفا کرے گا۔ مولانا نے سوشل میڈیا پہ تقریر کی، نورانی صاحب نے جماعت بنائی، جمعیت والوں نے اٹھایا، فلاں نے اٹھایا۔ میں نے کہا ممتاز قادری نے کیڑی تقریر کی تھی، کیڑی انہیں تنظیم بڑھائی، کیڑی جماعت بڑھائی؟ میں نے کہا نا سبق کیا کی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، غیر سے نہ رکھا کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ماشاءاللہ یہ تھے قبلہ مفتی تصدق حسین رضوی صاحب جو آپ سے مخاطب تھے۔ یہ جتنے بزرگوں کا نام لکھا ہوا ہے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد،
جب بندہ چلا جائے پھر اس کو یاد کیا جائے تو اس کے ساتھ محبت کا، پیار کا، چاہت کا یہ ثبوت ہوتا ہے۔ اور ہم اپنے بزرگوں کو یاد کر رہے ہیں۔ ابھی مفتی صاحب نے بھی شعر پڑھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، قبلہ امیر المجاہدین بڑا پڑھا کرتے تھے۔ اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ یہ اسی دنیا کے اندر اگر ہم کچھ کر جائیں تو پھر ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے، ہماری قبر بھی سنور سکتی ہے، ہماری زندگی بھی سنور سکتی ہے۔ لیکن اگر اس سب کو اقبال کے ایک شعر میں پرونے کی کوشش کی جائے اور علامہ اقبال سے پوچھا جائے کہ اگر بندے نے ساری زندگی گزارنی ہو تو وہ کس نہج پر آ کر اپنی زندگی کو گزارے، کون سا طریقہ اختیار کرے، تو اقبال کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صرف سرکار سے وفا کر لو، سرکار کے دین سے وفا کر لو تو بندے کی دنیا بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، دین بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، آخرت بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ میں اب آپ کے سامنے مخاطب ہونے کے لیے عظیم ہستی کو، عظیم رہنما کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، آپ کے سامنے آنے کے لیے میں جسارت کروں گا، انہیں دعوت دوں گا جناب قبلہ قاری زوار بہادر صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ سے محو گفتگو ہوں۔ ان کی آمد سے پہلے پرزور نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ نہیں، ایسے نہیں، جیسا لیڈر ہے ویسا نعرہ بھی ہونا چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا کہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ ارے یزیدوں کا الگ نعرہ اور شہیدوں کا الگ نعرہ، نعرہ آن قوموں کی، نعرہ شان قوموں کی۔ آج کل نعرے ویسے بھی بڑے لگ رہے ہیں، لیکن کسی کا بھی نعرہ لگاؤ تو عزت نہیں ملتی، لیکن اللہ کا اور اس کے رسول کا نعرہ لگاؤ گے تو تمہیں دنیا بھی ملے گی، تمہیں آخرت بھی ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ تشریف رکھیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے انتہائی محترم جمعیت علماء پاکستان کے سینئر ترین رہنما، مرکزی سینئر نائب صدر جناب محترم ڈاکٹر جاوید آوان صاحب، استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب، جناب محترم حضرت مولانا پیر منیر احمد قادری صاحب، میرے انتہائی مشفق اور محسن الحاج حضرت پیر محمد عنایت احمد نقشبندی کے صاحبزادہ محمد عمر نقشبندی صاحب، جناب محترم پیر غلام رسول صاحب، حضرت قبلہ مولانا مختار احمد صدیقی صاحب، جناب مولانا خلیل احمد مہروی صاحب، جماعت اہل سنت حلقہ گلبرگ و کینٹ کے صدر جناب مفتی ڈاکٹر محمد سلیمان صاحب، حضرت مولانا الحاج شوکت نقشبندی صاحب، اور بہت سارے علماء کرام جو یہاں میرے سامنے بھی دائیں بائیں بھی تشریف فرما ہیں، خصوصاً جناب محترم ملک بشیر احمد نظامی صاحب کے صاحبزادگان، ان کے احباب اور ان سے محبت کرنے والے جتنے حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو یہاں تشریف آوری کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ نذرانہ عقیدت اور محبت ہے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں۔ ہمارا کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں نظامی صاحب نہ ہوں۔ لاہور سے لے کے ضلع لاہور سے لے کے مرکز تک کے جتنے پروگرام ہوتے تھے ان کے میزبان جناب محترم ملک بشیر احمد نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جن دنوں میں جیل سے رہا ہو کے آیا مجھے فون کیا، میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، اور مسلسل رو رہے تھے۔ ان دنوں طبیعت بھی ان کی ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے کہا بابا جی تگڑے ہوں، کیا ہو گیا ہے؟
तो कहने लगे नहीं, बीमारी की वजह से नहीं रो रहा, रो इसलिए रहा हूँ कि इस मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ नहीं जा सका। डॉक्टर मलक और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के मसले पे वो चाहते थे कि मैं भी मैदान में होता आपके साथ, आप अकेले लड़ रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, आपकी जमात अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेरे साथ है। उनका जज्बा जो था वो काबिल दीद था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद तर फरमाए। वफादारी की मिसाल कायम की उन्होंने, इधर उधर नहीं हुए, सारी ज़िंदगी कभी इधर उधर नहीं हुए। बड़े मुश्किल कठिन हालात भी आए हैं, लेकिन निज़ामी साहब अल्हम्दुलिल्लाह साबित कदम रहे हैं। जितने भी जमीयत के कारकुन हैं उन पर रश्क कर सकते हैं कि कारकुन ऐसा ही होना चाहिए। कोई मसले मसाइल पैदा हुए हैं, टेलीफोन कर लिया, पूछ लिया, जो कह दिया उस पर मुतमईन होगा बस। फिर वो उसके बाद फिर इधर उधर उन्होंने कभी तजस्सुस नहीं किया कि ये सही है या गलत है, बस क़यादत ने कह दिया है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम उनके साहबजादगान को उनके मिशन पे कायम व दायम रखे। ये आप सब उनके ये सारे साथी हैं, सब उनके कारकुन हैं। उलमाए किराम और बुज़ुर्ग जितने भी यहाँ आए हैं उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हैं।